رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی سالانہ حسین عالی وقار نشست علمی فکری روحانی اجتماع قبول و منظور فرمائے اس مقدس اجتماع کی بدولت رب ذوالجلال اسلام کو غلبہ مسلمانوں کو عزت و وقار اور اہل ایمان کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال مسلمانان عالم کو عزت و کامرانی بالخصوص مجاہدین فلسطین محافظین بیت المقدس کو فتح و نصرت نصیب فرمائے ان کی آنکھ سے کرب و درد تکلیف میں نکلے ہوئے ایک ایک آنسو کے بدلے اللہ کریم امت کو جرت غیرت حمیت اور مجاہدین فلسطین کو بیت المقدس سمیت اپنے وطن کی آزادی نصیب فرمائے رب ذوالجلال انہیں اپنے کرم و فضل کی چھت اور ان کے شہداء کے درجات میں بلندی ان کے مریضوں کو معذوروں کو صحت اور کھلے آسمان تلے اللہ رسول کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کو اللہ قدم قدم پر عزت برکت نصیب فرمائے ممالک اسلامیہ کے وہ سربراہان جو بزدلی
بے غیرتی بے حسی کی نیند عالم کفر کے آگے اختیار کر چکے، اللہ کریم ان کے ناپاک غلیظ وجود سے اس امت کو پاک فرمائے۔ جس بدبخت دجالی قوتوں کے اعلی کار نے انسانیت کے دشمن، اسلام کے دشمن ٹرمپ کا استقبال کیا، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ پکڑوائے اور بال کھلوا کے اپنی بیٹیوں کو اس کے آگے استقبال کی صورت میں بغیرتی کے اعلیٰ نمونے پیش کیے، کئی لاکھ بے گھر مسلمان جن کے بارڈر پہ بیٹھے، جن کی طرف تک رہے تھے، ان بدبختوں نے 400 ملین ڈالر کے جہاز گفٹ کیے۔ اللہ کریم ان کے غلیظ وجود اور ان کی حرام خور ذریت سے دھرتی کے وجود کو اور امت کو ان سے پاک فرمائے۔ رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان کو معاشی، تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل سنت کے اس عظیم مرکز اور اس کے بیدار مغز خطیب اور اس کی غیور انتظامیہ اور دور دراز سے مصروفیت کے ماحول، مہنگائی کے طوفان میں پسے ہوئے لوگ، نیند، بستر، گھر، سکون، بچے چھوڑ کر محض اللہ رسول کی رضا اور اپنے عقائد و نظریات کے تحفظ اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا ایجنڈا لے کر جتنے بھی احباب قرب و جوار دور دراز سے جلوہ گر ہوئے، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرمائے۔ فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کاشف جمیل صاحب، فاضل جلیل، خطیب اسلام، مبلغ اسلام، حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد عارف ستار القادری صاحب، فاضل جلیل، مجاہد اہل سنت جناب مفتی محمد اسد اتاری صاحب اور ان کی انتھک محنتی مخلص ٹیم، اور میرے دائیں بائیں وارثان محراب و منبر اور علماء و مشائخ، مہمانان ذی وقار، رب ذوالجلال سب کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث خیر اور ان کے لیے، ہم سب کے لیے باعث کامیابی اور عزت و برکت بنائے۔ مجھے جس خوبصورت، حساس اور اہم موضوع کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنی ہے، میں اس خوبصورت انتخاب پر ان خوبصورت ذی شعور علماء کا شکر گزار ہوں۔ عصر حاضر میں یوں تو ہر ایک اہم موضوع کی حساسیت ہے اور اس کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی ضرورت ہے، اور ان محافل کی اجتماع کے انعقاد کا خوبصورت مقصد ہے۔ عقیدہ اہل سنت اور اس کے تناظر میں اہل بیت اطہار اور مصطفیٰ کریم کے مقدس اصحاب میں محبتوں کے لازوال رشتوں کا حسین پاکیزہ تصور جو ہم نے اپنے اکابر کے دی ہوئے ان گلاسز اور اس اینک، اس چشمے کے تھرو سے دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں کوئی کمزوری لاحق ہو رہی ہے، اس کو مضبوط کریں، اور کہاں ہم نے اپنے اس عقیدے کو پختگی کے ساتھ اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر،
کائنات عالم کا سب سے حسین عالمگیر دین دین اسلام ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو میں اپنی گفتگو آپ کے حضور پیش کر سکوں۔ میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ سب سے اعلیٰ جامع عالمگیر دین دین اسلام ہے۔ اسلام کی ہر جہت بے مثال ہے، ہر پہلو باکمال ہے، اور اسلام کے غلبے کا اعلان مولویوں نے نہیں، مشائخ نے نہیں، تاجروں نے نہیں، اللہ نے خود فرما دیا ہے۔ آج کل حالات البتہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ دن قریب ہے کہ جب کائنات کی سب سے بلند و بالا عمارت پر وہ تل ابیب میں موساد کا مرکز ہو، وہ پینٹاگون، وائٹ ہاؤس، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ وہ امریکہ کا دفتر ہو، یا دلی کا لال قلعہ ہو، یا مودی کے ماں کا کوٹھا ہو، محمد عربی کے دین کا پرچم ہر سو لہرانے والا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں، یعنی مغرب کا آگ بگولا ہونا، معصوم بچوں کو کچلنا، اور لائن میں لگے ہوئے راشن لینے والوں کو کچل دینا، پناہ گزین کیمپوں میں بیٹھے ہوئے معصوموں کو مار دینا، اور ایئرپورٹ تک، یہاں تک کہ جہاں کوئی بچہ نظر آئے اس کو پٹک پٹک کے مارنا، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کفر اتنا پریشان ہے کہ محمد عربی کا دین ان کے ایوانوں میں داخل ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ اعلان جس طرح پروردگار نے فرمایا، اسی طرح اس کو رحمت کونین علیہ السلام نے بھی قرآن کی اس آیت کو آپ اور میرے جو کانوں کا سماعت کا ذریعہ ہے اس تک منتقل کیا۔ صحرا کا خیمہ، پہاڑی کی چوٹی پہ بنا مکان، کشتی ہو دریا کی یا حکمرانوں کا ایوان، بادشاہوں کا محل ہو یا جنگل میں فقیر کی کٹیا، رسول مختار شفیع روز شمار علیہ السلام نے فرمایا کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں کائنات کا رب میرے دین کو منتقل نہ فرما دے۔ آپ کو میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری یہ ہے ہم ہر لمحے ہر لحظے اسی دین کے ریپریزنٹیٹر بن جائیں، اسی کے ترجمان بن جائیں۔ مجھے کوئی قرض نہیں آپ کی پارٹی کیا ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں کہ آپ کی جماعت کون سی ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کا فرقہ، قائد۔ آپ اپنا سب کچھ رکھیے، مضبوطی سے رکھیے، لیکن مجھے صرف اتنا آپ کی خدمت میں اس مرکز اسلام میں، اس مرکزی اجتماع کے روحانی حسین بزم کے تھرو آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ اسلام کو سب سے آگے رکھیے۔ آپ کی خوشی ہو تو اسلام کو آگے رکھیے، آپ کی غمی ہو تو اسلام کو آگے رکھیے، آپ کی تجارت ہو تو اسلام کو آگے رکھیے، آپ کی سیاست ہو تو اسلام کو آگے رکھیے۔ البتہ محراب و منبر سے ہمیشہ اس کو گلہ ہوتا ہے جس کی اصل میں تھوڑی پریشانی اور پرابلم ہوتی ہے۔ اس کو پرابلم یہ ہوتی ہے، لوگوں کی خواہش ہے، یہ جو آج اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تسلسل 1400 سال سے ہے، مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے ہے۔ البتہ یہ اسی تسلسل کی حسین کڑی ہے کہ جو ظالم، جابر اور بغیرت حکمران کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کے اسلام کا اصل جامع پیغام پیش کرنا ہے۔ دین اسلام کو کمزور کرنے کی ناپاک سازش یہ ہوتی ہے کہ جب اپنی خواہشات کو دین بنانے کی کوشش کی جائے۔ میں برملا کہوں گا، خواہش کے مطابق مولوی مسئلے کو ڈھالے، یا کسی خانقاہ کا پیر ڈھالے، یا کوئی تاجر و بزنس مین یا حکمران ڈھالے، حسینی ملنگوں
حسینی فکر کے حسین پاکیزہ علمبردارو، حسینی خیرات حاصل کرنے والے رسول اللہ کے غلاموں، آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ پھر حسینی خیرات لے کر پوری جرت کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کے ہمیں اظہار حق کرنا ہے کہ آپ سوچ کو دین کے مطابق ڈالیں، یہ حسینیت ہے، فکر کو دین کے مطابق ڈالیں، یہ حسینیت ہے، خواہشات کو دین کے مطابق ڈالیں، یہ حسینیت ہے۔ جہاں دین خواہشات کے مطابق ڈل رہا ہو اس کو روکنا یہ آپ کی میری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم عجیب عجیب آوازیں سنتے ہیں، اس کا افسوس ہوتا ہے اور ہم اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے سینٹ جیسے ایوان میں ایک مکروہ آواز سنی، اس غلیظ الفکر اور خبیث الفطرت انسان کی، کہ جو وزیر اعلیٰ کے آس پاس لوسی کتے کی طرح پھرتا ہوتا ہے، سینیٹر پرویز رشید، وہ وہاں اسی آئین ساز ادارے میں کھڑے ہو کے اس نے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے۔ تو کیا ہم گلہ بھی نہ کریں، کیا ہم اظہار افسوس بھی نہ کریں کہ وہی ادارہ ہے جہاں پاکستان بنانے والے حضرت مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی اسلام کا تحفظ کر رہے تھے، جس ادارے میں قائد ملت امام نورانی تحفظ کر رہے تھے، آج وہ غلیظ الفکر لوگ، ہم نے کہا آپ نے کسی سے رشتہ داری کی ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا کر چکے ہیں، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ 10,000 لوگوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ تک امت پہنچی ہے۔ اور اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے بھی عرض کریں گے کہ لوسی اور مالشیے بن کے گونگے شیطان نہ بنو، برائی کو برائی کہو، حسینیت یہی ہے۔ امام پاک کے نام کی سبیل لگانا الحمدللہ اچھی بات ہے، امام حسین کا ذکر کرنا، اس میں آنا اچھی بات ہے، لیکن حسینیت کے جذبوں کو اپنانا ہوگا میرے پیارے، اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ آپ اپنوں سے کریں، جہاں تک سوچ سکتے ہیں کہ یہ آواز آپ کی وہاں تک پہنچ سکتی ہے، ان کو بتائیں کہ یہ سلسلہ ایسا ہے، چند روزہ اقتدار کو اپنے لیے سب کچھ نہ بناؤ۔ یہی وہ ملعون تھا جس نے چند سال قبل ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس جہالت کی فیکٹریاں ہیں اور ان میں 5 مرتبہ صدا دی جاتی ہے دن میں۔ یعنی مسجد کو یہ کہا تھا، ہم نے تب بھی یہی صدائے حق لگائی تھی۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم حسینی فکر کے علمبردار ہیں، کسی کو کوئی بات بری لگے تو ہم اس کے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو وہ جذبہ جرت دے۔ ہم کوئی ایمان میں کوئی زیادہ آگے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ کرے یہ خیرات مل جائے۔ البتہ ہم نے اس دور میں ایسا مرد کلندر دیکھا ہے کہ جو ویل چیئر پہ بیٹھ کر یہاں للکارتا ہے تو عالم کفر کے وجود پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے، اور دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تسی مالکا نال کھڑے ہو جاؤ، پھر مالک کانڈ نہیں لگن دے دے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم پارٹی بازی والے بھی نہیں ہیں، ہم نفرتیں پھیلانے والے بھی نہیں ہیں، ہمارا تو صاف ایجنڈا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم تو اتنے ملنگ لوگ ہیں کہ اگر کوئی بندہ بدبخت یہ کہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر کو امریکہ کے حوالے کرنا ہے، تو اس میں اگر کوئی درویش بلوچ برادری سے تعلق رکھنے والا وزیر اعظم کی کرسی پہ ہو اور جناب وہ سردار ظفر اللہ خان جمالی یہ فرمائے کہ میری لاش تو گزر کے جائے گا تے اسی آنے انشاءاللہ تیری قبر ٹھنڈی روے، تو محمد عربی دی عزت دا دفاع کر کے اپنے ملک دے موسم دا بھی دفاع کرن دا حق ادا کیتا ہے۔ ہم تو جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جب حضرت قائد ملت اسلامیہ امام نورانی نے پارلیمنٹ میں یہ خوبصورت حسین آواز اٹھائی اور قرارداد پیش کی تو ہمیں پتا گئے کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو نے فرمایا تھا کہ میں ڈیتھ وارنٹ پہ یہ سائن کر رہا ہوں، لیکن میں اس سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم کہتے ہیں محراب و منبر تو آپ کے لیے دعا گو ہوگا،
لیکن یہ ملک قربانیوں سے بنا ہے پیارے. محراب و منبر کا تقاضا آپ سے یہی ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں. باقی رہا مسئلہ کہ اسلام کے غلبے کا اعلان پروردگار نے کیا ہے. اور ایک صوفی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، وہ وقت قریب ہے جب دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں کرے گی اور پاکستان کی نا میں نہ کرے گی. آج حالات اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں. یقیناً آپ کو یہ بات منتقل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے کہ دنیا بھر میں آج بھی اگر کفر کسی سے پریشان و مضطرب ہے، کسی کو نہ پتا ہو ان محافل کا، اجتماعات کا کیا فائدہ نقصان ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کفر سے پوچھ لیں کہ وہ ان محافل سے کتنا ڈسٹرب ہے، پریشان ہے. وجہ یہ ہے جہاں محراب و منبر چپ ہوا وہاں نیو نامی دجال کا اڈا قائم ہوا. جہاں محراب و منبر خاموش ہوا بیٹیوں کے بال کھلوا کے ٹرمپ کے آگے جھکایا گیا. جہاں محراب و منبر خاموش ہوا وہاں 400 ملین ڈالر کے طیارے اور سونے سے بنے ہوئے واش روم گفٹ کیے گئے. جہاں محراب و منبر خاموش ہوا اپنے گھر کی فیملیز کے ہاتھ انسان اور اسلام کے قاتل سے ملوائے گئے. جہاں محراب و منبر آج بھی تکڑا ہے، ہاتھوں میں کڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، تو پھر بھی یہ محراب و منبر اپنی ذمہ داری اسی طرح نبھائے گا، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے یہ ملک کسی کی عیاشی کے لیے نہیں بنا، یہ محمد عربی کی دین کی سرفرازی کے لیے بنا ہے. یہ دین، یہ ملک دین اسلام کے اسی پاکیزہ فکر کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے. آج پوری عالمی دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ہم کہتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں. آپ بتائیے جس ملک میں ٹرانسجینڈر سے لے کر ناچنے والوں، گانے والوں کے لیے اور ٹک ٹاکر یوٹیوبرز کے لیے، فحاشی قریانی کے لیے ایک بہت بڑا بجٹ ہو اور اس میں محراب و منبر کو اگنور کیا جائے اور پھر بھی عالم کفر اس سے خوف زدہ ہو، تو اس کا مطلب ہے مرکز آل سنت میں آنے والوں پھر اس آواز کا اثر تھا، ہے اور رہے گا. ہم نے کہا یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ واشنگٹن نے نہیں دیا، آکسفورڈ نے نہیں دیا، پینٹاگون نے نہیں دیا، لندن سکول آف اکنامکس نے نہیں دیا، یہ ہمیں یورپ و امریکہ کے اداروں نے نہیں دیا. میرے پیارے یہ کربلا کے شاہ سوار حسین ابن علی نے دیا ہے. یہ امام حسین کے برادر اکبر اور مسلح امت سیدنا امام حسن نے دیا ہے. یہ جذبہ، یہ خیرات ہمیں جناب مخدومہ کونین، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی بارگاہ کی خیرات کا ذریعہ ہے. یہ جذبہ حضور کی شہزادیوں اور شہزادوں اور حضور کے خاندان اور حضور کے تربیت یافتہ اصحاب کی خیرات ہے. آؤ اپنے اپنے عقیدے، نظریے، جماعتیں، پارٹیاں سب کچھ رکھو، لیکن اس کارواں کا حصہ بن جاؤ جو محمد کے دین کے غلبے کا باعث بننے والے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ ہے جھوٹ کی لعنت سے نفرت کرنا ہوگی، رشوت کی لعنت سے نفرت کرنا ہوگی، سود کی لعنت سے نفرت کرنا ہوگی، تکبر و رعونت کی لعنت سے نفرت کرنا ہوگی، بہن بھائیوں کے حق مارنے کی لعنت سے نفرت کرنا ہوگی، پڑوسی کی بہن بیٹی پر گندی نظر رکھنے کی لعنت سے نفرت کرنا ہوگی. آؤ برابر تولو، سچ بولو، حق کے ساتھ رہو، رشتوں کو جوڑنے لگ جاؤ، رشوت و حرام اور سود کی لعنت سے دور ہو جاؤ، بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار. آؤ اس کو شعار بنا لو. اللہ کی عزت کی قسم ہے کفر پریشان و مضطرب ہے، اس کی خواہش ہے تمہاری نسل کو ٹک ٹاک کے ذریعے بے غیرت بنایا جائے. وہ برسات کر رہا ہے. آج ٹک ٹاکر اپنی شادی پہ بہن کو نچا کے ڈالر کی برسات کے لیے کفر کا ذریعہ اور اس کی ترویج و اشاعت اور طاقت کا سبب بن رہے ہیں. ٹک ٹاکر ماؤں کو نچا کے اپنی بہنوں کے لباس کو اتروا کے
فحاشی اریانی کے ذریعے گھروں کا ماحول تباہ کر کے وہ بغیرتی کو پروموٹ کرنا چاہتے گئے. آؤ میرے محمد کے غلاموں، آؤ حسین ابن علی کے شدائیوں، آؤ ابو بکر و عثمان و علی کے نوکروں، آؤ سیدہ زینب و ام کلثوم و سیدہ رقیہ و فاطمہ پاک سے پیار کرنے والی میری عفت ماں بہنوں بیٹیوں ماؤں، تمہاری عزت، تمہاری تکریم، تمہاری کامیابی یورپ کی اس بدکار و اباش کی نقل میں نہیں ہے، تمہاری کامیابی مصطفیٰ کی شہزادیوں کی نقل میں ہے، تمہاری عزت و بقا حضور کے یاروں کی نقل میں ہے، مصطفیٰ کے پیاروں کی نقل میں ہے اور کملی والے کے جانشاروں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. مغرب ہر بھونڈا الزام آپ پہ لگانا چاہتا ہے. کم تولے تو مسلمان، جھوٹ بولے تو مسلمان، بزدل ہو تو مسلمان، ظاہر باطن اور ہو تو مسلمان. ہم نے کہا اس کے اس الزام کو آؤ اس کے منہ پہ مارو، اس کو کہو وہاں بیٹیاں باپ کی زیارت کو ترسیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے مقدس رشتے کو ترسیں. تیرے ہاں امن نگی، استحکام نگی، خیر نگی، برکت نگی، رشتے نہیں، تقدس نہیں، شرم نہیں، حیا نہیں. آؤ ان سارے الزامات کو ان کے منہ پہ مار دو. میں گارنٹی دیتا ہوں وہ وقت قریب آ چکا ہے. امریکہ کے جیل خانہ جات ہو، آسٹریلیا کے جزیرے ہو، اور کائنات عالم میں نیروبی کے جنگلات ہو، یا پھر افریقہ کے جنگل ہو، یا دنیا بھر کے صحرا ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ مصطفیٰ کے دین کے سپاہی بن کے صداقت و امانت و شرافت و غیرت و حمیت کو تھامے ہوئے آگے بڑھیں اور اس خوبصورت فلسفے کی مثال و نصیر بن جائیں جس کو مغرب سے پڑھ کے آ کر یہاں بتلانے والے نے سیدہ زہرا کی نکرانی کی بیٹی کی تربیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. غفاریو قدوسیو، غفاریو ستاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اس اور اقبال نے کہا تھا کہ آؤ محمد عربی کے دین سے ایسے وابستہ ہو جاؤ تاکہ عالم کفر کو پتہ چل جائے یہ صرف بازار میں قرآن نہیں پڑھتے، شٹر اٹھا کے قرآن نہیں پڑھتے، مرنے والے کے ختم پہ صرف نہیں پڑھتے، اگر مسجد میں چند منٹ پہلے آ جائے تو صرف تلاوت نہیں کرتے، یہ صرف خوشی اور غمی کے موقع پر ہی نہیں پڑھتے بلکہ قرآن کے ساتھ یوں وابستہ ہو جاؤ. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. آپ کی جلوتیں بھی قرآن سے وابستہ ہوں، خلوتیں بھی قرآن سے وابستہ ہوں، تجارت بھی قرآن سے وابستہ ہو، سیاست بھی قرآن سے وابستہ ہو. آؤ چھوڑ دو اخبار کی فکر کو، تجزیہ کار کے نظریے کو، چھوڑ دو ٹی وی اینکر کی بحث کو، چھوڑ دو چینل کے پاپولیرٹی کو. آؤ عقیدہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر عقیدہ قرآن والا ہو، صاحب قرآن کے فرمان والا ہو اور اہل بیت و اصحاب کی محبت کے نشان والا ہو. یہی تمہاری میری بقا ہے. اور بہترین رنگ کیا ہے؟ مجھے اپنے عقیدے کی چوکیداری کرنی ہے لیکن صرف اتنا بتانا ہے. آپ بتائیے ہماری بے حسی کا، کمزوری کا، سستی کا عالم یہ، میرے گھر سے فیکٹری سے نکلی ہوئی پروڈکٹ آپ کی دکان تک خالص نہیں رہی، آپ کی دکان کی پروڈکٹ میرے گھر تک پہنچنے تک خالص نہیں رہی، آپ کی گائے دودھ کا بھینس کا دودھ اور آپ کی گائے کا بھینس کا دودھ میرے گھر تک خالص نہیں رہا، میرے گھر کی بھینس اور گائے کا دودھ لینے والے کسٹمر تک خالص نہیں رہا، اشیاء خالص نہیں رہی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا فرقہ کون سا رکھیے، یہ جو 1400 سال کے بعد دلالوں کے
بروکروں کے خرید و فروخت کے دور میں یہ جو 3 چودھری صاحب، صوفی صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، دیوبندی صاحب، سنی صاحب، وہابی صاحب، یہ جو دین تیرے تک خالص پہنچا ہے، اس کے پیچھے تیرے میرے بابے کا کمال نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے ابے کا کمال ہے، ام المومنین حفصہ کے بابے کا کمال ہے، سیدہ رقیہ ام کلثوم کے شوہر کا کمال ہے، اور سیدہ زہرا کے شوہر کا کمال ہے، اور اس کے پیچھے حسنین کریمین کے جذبے کا کمال۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ان کو اپنے لیول پہ مت تولیے، جو دانشور اخبار کی کٹنگ پڑھ کے وہاں ان کی عظمت کو کمزور کرے، ہم اس کو وسعت مطالعہ کا مشورہ دیں گے۔ جو تجزیہ کار ان پر بات کرتے ہوئے کسی کتاب کا اگر کوئی تراشا خراشا پیراگراف پڑھ کے بات کرے، ہم کہیں گے بچوں مطالعہ میں اضافہ کر۔ اگر کوئی خلاصہ رٹ کے پڑھا ہوا دانشور ان کی عظمت کو تولے، ہم کہیں گے پیارے کاکے مٹھو بچوں، اگر تو پڑھنا ہے تو اخباروں سے نہ پہچان، محمد کے یاروں کو پہچاننا ہے تو قرآن کے پاروں سے پہچان۔ تیری فکر کمزور ہے پیارے، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ آپ بتائیے، اسلام جو آپ تک کھڑا ہے، اگر کوئی بندہ محسنین کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کا موقف پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیاد کو گرانا چاہتا ہے۔ یہ شخصیات اخباری نہیں ہیں، میگزین والے نہیں ہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں، اندر باہر سے نورانی لوگ ہیں، جن کے لیے پروردگار فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدہ۔ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے، یہ محمد عربی کی آل و اصحاب ہے۔ اسی تصور میں پھر ہمیں ان نفرتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح کی لوریاں، اس طرح کے نغمے، اس طرح کی صداؤں سے جوڑنا ہوگا کہ پنجتن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے۔ وجہ یہ گئے ہماری ماؤں کی لوریوں نے ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھایا، ناپ تول کرنا نہیں سکھایا، ہمارے جذبات تو یہ گئے۔ اس دور میں ایک مرد کلندر نے رات کے پچھلے پیر داتا علی حجویری کے سائے میں مینار پاکستان میں بیٹھ کر ایک بات کہی تھی جو سیدنا صدیق اکبر کی آڑ میں مخدومہ کائنات کو بھونکے اور جو مولا علی کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو بھونکے، اس کو مرد کلندر نے کہا تھا دونوں کے لیے در در کتے ہو بالکانوں پہ گئے ہو۔ ہم نے کہا او محقق تیری فکر پہ لعنت، تو جناب صدیق کی آڑ میں حضرت سیدہ کو ہاتھ صاف کرتے ہوئے بھونکے اور مولا علی کی آڑ میں امیر معاویہ سے نفرت کرنا سکھائے۔ ہماری ماؤں کے لوریوں کا اثر یہ گئے پنجتن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے۔
جس کے چہرے پہ پریشانی کو سمجھ لینا وہ کسی کی آڑ میں ترازو اٹھانے والے کمینے پیر کا مرید ہے یا جاگل ملا کا معتقد ہے. اور میں تو اس مرد قلندر کو چاہنے والا ہوں جس نے کہا تھا در در کتے ہو مالکانو پائے گئے ہو پانچ تن بھی ہمارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آج بھی ساڑھے بابا جی دی جا کے آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی، آج بھی ساڑھے بابا جی دی. اور اگلا ہمارا نعرہ ساڑھے بابا جی دے بچیا دیوی، ساڑھے بابا جی دے بچیا دیوی، ساڑھے بابا جی دے بچیا دیوی. واسطے میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، آؤ اگر بچنا ہے اپنی بچوں کو مصطفیٰ کی آل کی محبت و اصحاب کی محبت سکھائیے. آل سنت کا در امتیاز یہی ہے، ہم کہتے ہیں ادھر کی بات ہو ادھر کی ہو، یہ دونوں ہماری آنکھ ہیں، یہ دونوں ہماری آنکھ ہے، ہمارا دل ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں پنج تنوے ہمارے گئے سب تنوے ہمارے گئے. ہماری مسجد کا خطیب جب بھی محمد عربی کے دین کی بات کرتا ہے اللہ کی قسم ہے اس کا مزاج ہوتا ہے وہ جب قرآن پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اگلے لمحے ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وہ جب بھی پڑھتا ہے تو کہہ رہا ہوتا ہے الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اگلے لمحے کہہ رہا ہوتا قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. میں احمد رضا کا نوکر میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے او ماں باجو کے مرے جس کا نام مراد بیٹا ترازو اٹھا کے آل و اصحاب کو تولے اور وہ ماں قیامت تک عزت و سربلندی پائے جس کا بیٹا دونوں کی بات کر کے کہہ رہا ہو پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے گئے سب تن بھی ہمارے ہیں سب آلس آب نبی اللہ کے پیارے ہیں. آؤ میری آنکھ سے دیکھو میرے دامن میں خیرات احمد رضا کی ہے. آؤ میری آنکھ سے دیکھو میرے پاس خیرات داتا غجویری کی ہے معین الدین اجمیری کی ہے. ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ آل بیت کو یوں دیکھتے گئے ہمیں بتایا گیا ہے ایک ہاتھ اٹھایا نبی نے فرمایا میں قلت مولا
والی المولا، او مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، قد قادر مطلق کی کبریائی کی قسم ہے، میں نے کہا کتاب پاٹی لیا، جلد پھٹی لیا، مورخ مریا لیا، روایت ضعیف لیا، کسے صحابی نے رخ پھیرے ہوئے، اٹھ کے ٹریا ہوئے، کراس کوشچن کیتا ہوئے، اور تاریخ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے حضور نے آکھا من قلت مولا والی المولا، جس نے سب سے پہلا جھپی پائی ہے، پیار دا نعرہ لایا ہے، اور نعرہ لا کیا کیا بخ بخ یا بن ابی طالب اسباتا وام سیتا مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، ہاتھ نبی نے علی دا چایا، مبارک عمر نے دیتی ہے، پھر میں کیوں نہ آکھاؤں پانچ تن بھی ہمارے ہیں سب تن۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 واہ 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 واہ۔ محبت کے ساتھ بولیے گا پانچ تن بھی، انج نکل بڑھنی اچھی بولو پانچ تن بھی، پھر بولو گے پانچ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پانچ تن بھی۔ اللہ تینو تیرے پیاریاں دا واسطہ، رسول اللہ دے یاراں دا واسطہ، کملی والے دے جانشاراں دا واسطہ، اسی گناہگار کمزور سست ضرور ہاں، لیکن آل سنت دے مرکز وچ بچے گھر مید بستر چھوڑ کے آمن والے دس رہے نے، اسا نچن گامن والیاں دے پتر نہیں ہاں، اسا محمد دا میلاد مناون والیاں دے پتر ہاں، ساڈا ترانہ ہے پانچ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سنگ پانچ تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ۔ ہم نے دین کو کیا دیا، اسا دین نو کی دیتا ہے، دین نو جنہ نے دیتا ہے کچھ سونے ہاں، فرقہ پارٹی کول رکھ، تھوڑا جی آنکھ لمیری کر، اگر اکھاں خراب نے تحکیم دا نائی خادم حسین رضوی، بہت اچھے، اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، آپ پھر عقیدے کی الائنمنٹ درست کرنے والے، اس ماہر کا نام ہے امیر المجاہدین، جو تھڑکنے پھڑکنے نہیں دیتا، جو ترازو اٹھا کے تولنے نہیں دیتا، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پانچ تن بھی ہمارے گئے، سب تن ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے، رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، اور آل کشتی لو آقا نے فرمایا، رضی اللہ عنہم قرآن میں ہے آیا، آل کشتی لو آقا نے فرمایا، اسلام کے دریا کے یہ دونوں کنارے گئے، پانچ تن بھی سب تن بھی ہمارے ہیں،
اس کو چھوڑ دے جو تاریخ گلیوں میں آپ کو گھما رکھا گئے، اس سے تعلق توڑ لے جو جہالت کی پگڈنڈی پہ لے جانا چاہتا گئے۔ میں آپ کو صرف اتنا عرض کروں گا، عقیدہ پارٹی نظریہ رکھ، لیکن اس جگہ پہ دیکھ اور جس پہ مصطفیٰ راضی ہے، اتنا راضی ہے، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی نبی نے فرمایا گرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو اے میرے مسلح تے کھڑے ہو کے انہاں دی امامت کر کے دسے، جس جس دا میں امام اس دا صدیق امام ہے۔ اس واسطے آکھ رہا پنج تن بھی ہمارے گئے، سب آلس آب نبی۔ خود بتاؤ نبی دے غلامو، نبی رشتے دے وے ایڈا خوش کے رشتے لوے تے 1400 سال تو بعد کسے دی طبیعت خراب ہوئے، پھر بھی میں حکیم امام رضوی دا پتہ نہ دسا۔ ہولی ہولی بولو۔ اس واسطے آؤ عقائد و نظریات میں پختہ کر لو، ساڈا سونا تے سچا عقیدہ نظریہ ایک ہی ہے۔ آؤ اگر ویکھنا چاہندی ہو مصطفیٰ دی تربیت دے شاکارانو، حضور دے یارانو، کملی والے دے جانشارانو، پھر اکھ اپنی رکھو، نظریہ اپنا رکھو، اج نہیں ہونا۔ آؤ انہاں دا پوچھنا ہے تا نبی دی آلو پوچھو اے کون نے؟ مولا علی فرمانے جدو لوگا رخ پھریا، جدو لوگا مال پرے کیتے، جدو لوگا توجہ ہٹائی، کوئی اجدہ درویش بھی میدان کھڑا سی، چیف جسٹس شپ چھوڑ کے آیا، قبیلہ تیم دی سرداری چھوڑ کے آیا، بین الاقوامی شہرت دا حامل تاجر ہر شے، اور سیدہ عائشہ دے بابا نے، علی دے امام نے اج لٹائی ہے۔ محمد پاک نے فرمایا لوگوں مالو عادل قطما نفانی، مالو ابی بکر، دانشور کلو کیوں سارٹیفکٹ لما، چرسی پنگی کلو کیوں لما؟ مصطفیٰ فرما رہے نے اور جس مال نے سب تو زیادہ میں نے فائدہ دیتا ہے وہ کسے اور دا نہیں ہے، وہ قحافہ دے پتر عائشہ دے بابے ابو بکر صدیق دائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرہ حیدری۔ جس محقق الترازو لگی ہے بچ جاؤ، جس آستانے تے آل اصحاب دا تقابلے بچ جاؤ، جتھے پیر اپنی ٹکی پوڑی دے واسطے عقیدے نو سن لا کے بیٹھے اس ڈاکو کولو بچ جاؤ، جتھے اپنی ذات دی ترویج و اشاعت دی بجائے جڑے آستانے دے اتے اج وی مصطفیٰ دے یاراں تے حضور دے گھرانے تے یارانے دی بات ہوئے او دے نال جڑ جاؤ، اللہ دی قسم کامیاب جائے۔ اسی آکھنے آ ساڑی اکھے فرق ہو سکتا ہے، لیکن پوچھنا چاہتی ہو ایک دوجہ نو پوچھنا چاہتی ہو، پھر آؤ ذرا انہاں نو پوچھو جنہاں دے بارے قرآن دی آیتاں دس رہیاں نے۔ ایک کون قرآن اعلان فرما رہی اللہ تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ او میرا کنز الایمان نہ چاہ،
اپنے مولوی دا ترجمہ چاہو وہ تینو چیخ کے آکھے گا اس آیت دا مصداق مصلی رسول دا وارث ابو بکر صدیق پھر میں کیوں نہ آکھا پنج تن دے ہمارے ہیں سب بھی ہمارے ہیں پنج تن دے ہمارے ہیں تو میں تجارت نہ چھڑیے پارٹی نہ چھڑیے لیڈر کھچا مارن دے باوجود بھی نہ چھڑیے تے جنہاں دے اندر باگر نو قرآن بیان کر کے آخر آئے اے لوگ کون نے انہاں دی عظمت رفعت عالم کیے اللہ انہاں دا معیار کیے فرمائے انہاں دا معیار پیسہ دولت ہر شے سٹ دیتی ہے اے مصطفیٰ دی غلامی وچ آئے قرآن آخر قل ان کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بولیے کون لوگ ہیں؟ ضمیر سے پوچھ دیوبندی صاحب وہابی صاحب سنی صاحب شیعہ صاحب دے فیصلہ اے تیرا پیو دادا اے یا حفصہ پاک تے عائشہ پاک تے حسنین پاک دا بابا اے. ہولی ہولی بولو. مجھے آج بڑی افسوس ہوتا ہے جب کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے مجھے حضرت عمر کا دفاع کرنا پڑتا ہے. اللہ کی قسم میں مرنے کو جی چاہتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے ابو بکر کا دفاع کر رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے مولا علی کا دفاع. کیا ہو گیا امت آپ کو؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں یہ صلہ دے رہے ہو. 1400 سال تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میری ضد میں، علماء کی ضد میں، علامہ حبیب صاحب کی ضد میں، غلام مرتضیٰ صاحب کی ضد میں، قبلہ کی ضد میں، کاشف جمیل کی ضد میں، تم علماء کی ضد میں، بریلوی دیوبندی وہابی ایک دوسرے کی ضد میں. وہ تم کدھر چل پڑے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ملحدین تمہاری نئی نسل کے حوالے سے کیا پروگرام بنا چکے. وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور تم کرٹیسائز کر رہے ہو ان کو مولوی کے مقابلے میں، جاہل ذاکر کے مقابلے میں. میرے جیسے کروڑوں نہیں اربوں کھربوں اس جانور کی سموں سے لگنے والی مٹی پہ قربان جس پہ مصطفیٰ کے یار اور حضور کے گھرانے کے افراد لگے. کیا کہنے. ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کتنا فخر کرتا ہے مغرب آج اپنے ان لوگوں پر جو ان کے بقول ان کے محسن ہے. تو دسا میرے سونے ویرا اے دار ارکم چو نکلن والیاں دین دیاں شواواں نے پوری کائنات وچ روشنی کیتی ہے. اے دے وچ تیرے میرے پیو دادا دی کتنی کنٹریبیوشن ہے تے جنہاں دی محنت ہے انہاں نوں تو کرٹیسائز پہ کرنا ہے اپنے مولوی دے مقابلے چ، اپنے قائد دے مقابلے چ. انہاں نوں انج نہ ویکھ، انہاں نوں قرآن دے انوار نال ویکھ لے. آ قرآن نوں پوچھ لینی آ اے جدوں بھی گل کردا قرآن دا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اے دسائے
میں آکھیا ہے یا پاک نبی نے ارشاد فرمایا ہے او جدے آمن دے اتے اسلام نو عزت مل دی ہے او جدے بارے چ تیرے میرے پاک علی فرما رہے نے رسولہ دے سلطان نے بات کر دینے آندے نے لوگوں نبی کل میں بھی حضور دی ابرو دے اشارے تے جان تلی تے رکھی پھرنا ابو بکر مال قربان کردہ ہے لیکن میں ویکھیا راتانو دنیا ستی ہوندی ہے آمنہ دا لال ٹٹ کے آنکھے آندا ہے اللہ دا نبی آندا اللہم عز الاسلام بے عمر بن الخطاب تیرے نبی آکھیا دیوبندی صاحب وہابی صاحب تیرے نبی آکھیا سنی صاحب تیرے آقا آکھیا شیعہ صاحب تیرے نبی آکھیا سانو مولا علی نے دسے آئے حضور دعاواں منگ دینے اور تو دفاع تے سانو لا دیتا اور انگریز پہ آندے دھرتی تے ایک اور عمر ہوندا کائنات تے سوائے اسلام دے کوئی مذہب نہ ہوندا کہ پھر میری مجبوری ہے میں بھی مرکز اسلام اس میں کیا کھا گا آؤ آج غور کرو سوچو محمد عربی دے غلام عمر دا شان تے مرتبہ کیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جا کے نعرہ رسالت عمر علی عمر علی عمر علی عمر علی عمر علی عمر نعرہ رسالت واہ 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 توجہ ہے اس واسطے سانیا خدا را انہوں ناپ تول کرن دی بجائے انہوں محبت تے پیار نلوے کھو کائناتی عالم اندر انہ دی شان دا عالم کیے ایک دوجے نو پوچھو تے دوہ دی شان پوچھنی ہے تے پھر بریلی والے غیرت من تو پوچھو تو انہوں تقسیم کردہ نظر نہیں آئے گا بلکہ انہ دے نال جوڑدہ نظر آئے گا ایک دی غسین صدائے میرے احمد رضا دی لے سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا اے جناب عمر فرما دینے لوگوں اللہ نے جڑیاں علی پاک نو ترا خصوصیتاں دتیاں نے مینوں لب جاندیاں تے مینوں خزانیاں تو افضل نے نبی دی شہزادی دا آقا دے چانا خیبر دا جھنڈا پکڑانا حالت نجابت مسجد چانا وہ ایک دوجے تے رشک کر رہے نے تو ترازو چاہ رہے ہیں کاش تینو باب احمد رضا دے میں خانے دی خیرات لبی ہوندی وہ آخدہ نظر آ رہے آئے لے سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ اکیلا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کیونکہ بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین
میں بالغربت کی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا کیونکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت. کیا کہنے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. واہ 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 کیا بات ہے. آؤ معیار یہ بناؤ جس کو جو عظمت ملی احمد رضا کا نکتہ محبت دیکھیے. جس کو جو کچھ ملا بے شک مجھے آپ کی بیداری پہ ناز ہے. مت رہیں مصروفیات مستر گھر چھوڑ کے آنے پر فخر ہے. لیکن مجھے بتاؤ اسی نکتے پہ اگر کھڑے ہو جائے امت. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو نبی کے جتنا قریب ہے احمد رضا کے نزدیک وہی بلند نصیب ہے. واہ 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 کیا بات ہے کیا ہم بات. صرف اتنا کہتے گئے خدا را ان معاملات میں نہ جاؤ. اس گلستان کو دیکھو تیرے تجزیے سوچ فکر مطالعہ میں کمی ہو سکتی ہے اور یقیناً ہے. میں تو ظاہر ہے اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں آپ کو کوئی ڈائریکشن دوں. میں تو صرف یہی کہوں گا ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ جس کو جو ملا جی بس سارے مسائل دا ایک کوئی حل. بے شک مصلح ملا نبی کے صدقے. واہ 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 ابو واہ بکر کو مصلح اپنا فرقہ رکھ کے بولیے گا اپنی جماعت اپنا قائد رکھ. ابو بکر کو مصلح ملا سارے بولیں گے ابو بکر کو مصلح ملا. عمر اسلام کی عزت بنا. نبی کے صدقے عثمان مصطفیٰ کا معتمد اور سفیر بنا. نبی کے صدقے اور حیدر کرار مسلمانوں کا مولا بنا. نبی کے صدقے میرے نبی کی بیٹیاں جنت کی عورتوں کی سردار بنی اور میرے نبی کی پیاری شہزادی جنت کی عورتوں کی ملکہ بنی. نبی کے صدقے نبی کے صدقے اور کرب و بلا کے اندر میدان کربلا میں اپنی جان اور بچوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کی عظمت کا اور اسلام کی عزت کا محافظ بنا تو حضرت امام حسین مصطفیٰ کے. کیا کہنے پریشانی تب ہوتی ہے جب بائی پاس کرنے لگتے ہو. میرے پیارے ہر ایک سے کہوں گا ان دوستوں سے جو مختلف مقدس شخصیات کے نام پہ لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے اجتماعات اور ان کے نام پہ لشکر لوگ جلوس کی صورت میں روانہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ اچھا ہے کرتے رہو لیکن یہ ذہن میں رکھو یہ ساری بیداری اس وقت بلندی کی طرف اور مقبولیت کی طرف بڑھے گی جب اس ذات سے تعلق مضبوط کرو گے. اپنے بچوں کو بتاؤ بڑوں کو بتاؤ جس کے دامن میں جتنی خیرات ہے آل ہوں یا اصحاب ہوں یہ در مصطفیٰ کی خیرات ہے. بے شک یہ حضور کے دامن کرم کی برکات ہیں یہ حضور کے در کی خیرات ہے. تو ظاہر ساری لڑائیاں سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ان کو تقسیم کرنے کی فکر کو مت آگے پھیلائیے. ان اجتماعات کے بنیادی مقاصد یہی ہیں. آؤ یکجہتی کو فروغ دو آؤ یکسوئی کو فروغ دو. ان مقدس شخصیات کے بارے میں اتنا غور کرو ان کی تربیت نبی نے کی. کہتا ہے ان پہ رب راضی ہے مصطفیٰ راضی ہیں. کسی کو حضور نے ساتھ بٹایا ساتھ لٹایا اور کسی کو مصطفیٰ کریم نے رشتوں ناتوں میں یوں جوڑا کہ قیامت تک کے لیے انکار کرنے والا
اعتراض اور انکار اپنی جہالت کی یا بد نصیبی کی بنیاد پہ کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں آل و اصحاب کی محبت میں، ان کی محبت میں، ان کی الفت میں، ان کی چاہت میں اپنی نسلوں تک اسلام کا حسین عالمگیر پیغام منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم میرے ملک کا حامی و ناصر ہو، میری نسل کو ان کی محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے صدقہ ہمارے شب و روز کو بدل دے۔ اللہ ہمارے سینوں میں محبت رسول، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت پیدا فرما دے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا